علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر جماعت ہفتم کی۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، آج میں آپ کا لیکچر نمبر 12 کروا رہی ہوں۔ تو آج کے ہمارے لیکچر میں آپ کو میں مضمون پڑھانے جا رہی ہوں، اور آج کا ہمارا بیٹا مضمون جو ہے وہ ہے محنت کی عظمت۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 12، اور بیٹا مضمون آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں محنت کی عظمت۔ جی بیٹا، محنت کی عظمت۔ اب محنت کیا چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ جو شخص محنت کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے کہ جن شخص نے محنت کی ہے وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف قدم اٹھاتا گیا ہے۔ تو ہر کامیابی کی بیٹا ضمانت جو ہوتی ہے وہ محنت پر ہی منحصر ہے۔ تو بیٹے محنت ہر کامیابی کا راز، جتنی بھی شخص نے، جتنے بھی لوگوں نے، جتنے بھی اداروں نے جن لوگوں نے محنت کی ہے وہ ضرور کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم پہلے ایک شعر میں ضرور پڑھنا چاہوں گی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ بیٹا یہ آپ کے نوٹس میں ہے، آپ کا پیج نمبر 126 نوٹس کا اردو کا، اس میں آپ کا مضمون ہے محنت کی عظمت۔ یہ میں آج آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں۔ اس مضمون میں سب سے پہلے بیٹا آپ کا ایک شعر دیا ہوا ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ اس میں بیٹا یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی جب تک اس کا نام پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ محنت نہ کرے۔ وہ شخص جب ہی محنت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ محنت کرے گا، یا نام اس کا جب ہی پیدا ہوگا، نام اس کا جب ہی بڑھے گا، جب ہی وہ کامیاب ہوگا جب وہ اپنی محنت کی طرف گامزن رہے گا۔ اور 100 بار جب عقیق کٹا، عقیق بیٹا ایک پتھر ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو ایک پتھر کو را فارم میں ایسے ہی رکھ دیں گے تو وہ ایک پتھر ضائع ہے قسم کا، لیکن جب آپ اس کو تراشیں گے جب اور زیادہ اس کو یعنی کہ ایک شکل دیں گے، تو جب ہی وہ آپ کی انگوٹھی کا نگینہ بنے گا، یا آپ اس کو کسی فارم میں لے کر آئیں گے تو جب ہی وہ خوبصورت دکھائی دے گا، ورنہ تو ایک پتھر ہی لگے گا۔ اس شعر میں بھی ایسے ہی بتایا گیا ہے کہ 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا، کہ ایک پتھر کو جب آپ بار بار تراشو گے تو وہ کسی شکل میں آ جائے گا، تب ہی وہ ہماری انگوٹھی کا نگینہ بنے گا۔ تو جب ایسے ہی یعنی کہ شعر سے بھی اس محنت کی مثال کو بتایا گیا ہے کہ محنت ہر فارم میں ہمیں محنت کی ضرورت جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے۔ اب بیٹا پہلا ہمارا ایک پوائنٹ میں دے رہی ہوں کہ محنت کامیابی کی ضمانت ہے۔ محنت کیا ہے؟ محنت ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ محنت کے بغیر بیٹا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ محنت کیا ہے؟ محنت کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے، یہ ایک ایسی قابلیت ہے جس کا پھل ہمیشہ ہر کسی کو میٹھا ہی ملتا ہے۔ کبھی کڑوا پھل کسی کو بھی نہیں ملا، جس کو بھی ملا ہمیشہ اس کو میٹھا ہی پھل ملا۔ محنت کی بدولت جس کو بھی ملے گا ہمیشہ میٹھا ہی پھل ملے گا۔ محنت کی بدولت بیٹا انسان نے دنیا میں ترقی حاصل کی ہے۔ دنیا میں ترقی کی منازل جس نے بھی طے کی ہیں وہ محنت کی بدولت ہی طے کی ہیں، اور جتنے بھی مسائل حل کیے ہیں وہ محنت کی بدولت ہی یعنی کہ اپنے مسائل حل کیے ہیں۔ جس چیز کے لیے بیٹا محنت کی جائے وہ ضرور مل جاتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے لیے محنت کرو گے تو وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ ہم جس چیز کے لیے محنت ہی نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کیسے ملے گی؟ محنت کا حصول ہوگا تو وہ محنت کے لیے آپ کو ملے گی، ادروائز ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی جس کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کریں گے۔ کوشش سے ہی محنت یعنی کہ محنت ہوگی ہماری۔ تو کسان محنت سے بیٹا جیسے کہ ہم ایک کسان کی مثال ہی لے لیتے ہیں۔ فرض کے لیے محنت کے لیے کسان کی مثال ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ محنت کرنے سے کسان کیا کرتا ہے؟ کسان جو ہے محنت کرتا ہے، کسان محنت سے کھیت میں بیج ڈالتا ہے،
وقت پر اس کو پانی دیتا ہے تو پھر اس کو اناج ملتا ہے۔ اس طرح بیٹا جب ہمیں اناج ملتا ہے، اگر وہ محنت نہ کرے، وقت پر پانی نہ دے، بیج نہ بوئے، ہمارے لیے فصل تیار نہ کرے، تو ہمارا خوراک کا بندوبست کون کرے؟ تو کسان ہمارے لیے محنت کرتا ہے تو آج ہمیں اناج حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹا ایک طالب علم ہے، فرض کریں ایک طالب علم کی مثال ہے، ایک طالب علم ہے، اب اسی طرح ہمارے پاس ہے طالب علم کی مثال۔ میں آپ کے لیے ایک پوائنٹس لکھتی جا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس مضمون میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں کہ جس کی بدولت ہمیں محنت کی آگاہی مل رہی ہے۔ ایک اس طرح بیٹا اسی طرح ایک طالب علم کی مثال ہے، جب طالب علم دن رات محنت کرتا ہے تو امتحان میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو کیسے کامیاب ہوگا؟ محنت جو ہے ہمارے لیے لازمی ہے۔ اسی لیے طرح طالب علم کی زندگی میں محنت کا ایک اہم کردار ہے۔ اگر وہ دن رات محنت نہیں کرے گا، اگر وہ پڑھائی نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ دن رات محنت کرے گا، پڑھے گا، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ جیسے کہ بیٹا محنت جو ہے وہ کیا ہے؟ کامیابی کی کنجی ہے۔ اب فرض محنت کیا ہے بیٹا؟ کامیابی کی کنجی ہے۔ محنت کیا ہے؟ کامیابی کی کنجی ہے۔ ہر کامیابی، کنجی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا چابی۔ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ انسان کو جیسے کہ اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ جس کے لیے بھی کچھ بھی کوشش کرو گے، کوئی کام کرنے کے لیے کوشش کرو گے، وہ آپ کو ملے گا۔ جس کام کرنے کے لیے آپ محنت ہی نہیں کرو گے، کسی کام کے لیے کوشش ہی نہیں کرو گے، وہ آپ کو کیسے ملے گا؟ اسی طرح مذہب اسلام نے بھی ہمیں محنت کرنے کی تاکید بیان کی ہے اور بار بار محنت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں مذہب اسلام ہمارا اتنا پیارا مذہب ہے اسلام، وہ بھی ہمیں محنت کی تاکید کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہے۔ اب قرآن پاک میں بھی محنت کی عظمت کے بارے میں بار بار ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے بار بار، قرآن پاک میں بھی محنت اب قرآن پاک میں بیٹا محنت کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، الکاسب حبیب اللہ، یعنی کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی شان والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود محنت کی اور لوگوں کو بھی ہمیشہ یہی سبق دیا کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ اپنے گھر کا کام خود نہ کرو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال پیدا کر دی کہ آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے، کپڑے خود سیتے تھے، جوتے خود مرمت کرتے تھے، ایون کہ بکریوں کا دودھ بھی خود دو لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹا جب مسجد نبوی کی تعمیر میں غزوہ خندق جب کھودی جا رہی تھی تو صحابہ کے ساتھ مل کر خود اس تعمیر میں یعنی کہ اس کھدائی میں حصہ لیا اور ان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی، بلکہ ان کے ساتھ مل کر کھدائی میں حصہ لیا۔ اسی طرح اب یہ جیسے کہ اب ہمارے پاس ایک پوائنٹ مل گیا، مسجد نبوی کی تعمیر میں مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال محنت کی عظمت کے بارے میں اس طرح ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو غزوہ خندق کی کھدائی میں آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر خود حصہ لیا اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو چکر لگایا کرتے تھے اور اگر کوئی تکلیف میں ہوتا تو اس کی مدد کرتے۔ حضرت علی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ بیٹا اس میں ایک شعر میں کہنا ضرور چاہوں گی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ محنت کی عظمت سے ریلیٹڈ آپ کے لیے ایک شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
علامہ اقبال کا نظریہ بھی یہی تھا کہ انسان اپنے مسائل محنت سے حل کرنے چاہیے، کہ انسان کو اپنے جو مسائل ہیں وہ اپنے محنت سے ہی حل کرنے چاہیے۔ علامہ اقبال کا نظریہ جو ہے کیا تھا کہ انسان کو اپنے مسائل جو ہیں وہ اپنے محنت سے حل کرنے چاہیے۔ قائد اعظم نے بھی دن رات بیٹا محنت کی اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا یا الگ وطن ہمیں دلایا۔ آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ محنت کی بدولت ہے۔ مثلا ریڈیو، ٹیلی فون، موبائل، ہوائی جہاز، یہ سب محنت سے ہی ایجاد ہوئی ہیں۔ یعنی کہ قوموں کی جتنی بھی ترقی ہوئی ہے بیٹا، وہ دن رات جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ سب محنت کی بدولت ہی ہوئی ہے۔ اب ہماری قوموں کی ترقی کا سائنسی ترقی، یہ کس کی بدولت ہے؟ محنت کی بدولت۔ قائد اعظم کی محنت، یہ بھی محنت، قائد اعظم کی محنت ہوئی تھی تو ہمیں الگ وطن حاصل ہوا تھا۔ اسی طرح جتنی بھی سائنس نے ترقی کی ہے وہ بھی محنت کی بدولت کی ہے۔ آج تک کوئی بیٹا ایسی مثال نہیں ملی جس میں محنت کے بغیر کسی نے نام پیدا کیا ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی یا زندگی کا کوئی مسئلہ۔ ترقی اس وقت ممکن ہے جب تک اس کے لیے پوری محنت سے کام لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ وہی بات آ گئی کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ جیسے کہ بیٹا میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا کہ محنت کے بارے میں، کہ محنت کرنا ہی ہماری یعنی کہ ہماری شان ہونی چاہیے۔ ہمیں دین اسلام جو ہمیں بتاتا ہے محنت کی عظمت کے بارے میں، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور دن رات جو شخص محنت کرتا ہے وہ کامیابی کی طرف ضرور جاتا ہے۔ اسی طرح میں اپنے مضمون کے اختتام میں کہنا چاہوں گی، مشقت کی ذلت اٹھائی جنہوں نے جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ انہی لوگوں کو آخر میں بڑائی ملتی ہے جنہوں نے مشقت کی ذلت کو اٹھایا ہوتا ہے، جنہوں نے مشقت کو اٹھایا ہوتا ہے، یعنی کہ جنہوں نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے، جو مشقت سمجھ کر، محنت سمجھ کر، یعنی کہ اس کو آر نہیں سمجھتے، اس کو شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور بیٹا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ محنت بھی اتنی ہی کرنی چاہیے کہ جتنی آپ اس کو سہ سکو۔ یہ نہیں کہ آپ کی جسمانی طاقت کے مطابق آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، جتنا آپ کا جسم جو ہے برداشت کر سکے۔ اگر آپ کا جسم برداشت نہیں کر سکتا زیادہ محنت کو تو اتنی ہی محنت کریں، وہ اتنی محنت نہ کریں جس سے آپ بیمار ہو جائیں۔ محنت اتنی کرنی ہے جتنے اعتدال کے مطابق، جتنا آپ کا جسم برداشت کر سکے اتنی ہی محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو شخص محنت کرے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں جو ہے وہ لازمی مدد فرمائیں گے۔ میں اپنے اختتام میں آپ سب کے لیے بھی دعاگو ہوں کہ آپ سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی ہدایت دے کہ آپ سب محنت کی طرف آئیں۔